السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ناپاک جگہ یا ناپاک بستر پہ بیٹھ کے یا لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا، استغفار پڑھنا یا درود شریف وغیرہ کا پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح ایک دوسرا سوال رہتا ہے، کیا سونے کے لیے استعمال ہونے والا بستر صرف سونے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان دو سوالوں کے جواب کو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ سونے کے لیے ناپاک بستر کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پسینہ نکلنے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ ناپاک حصہ گیلا ہو جائے گا تو پھر ناپاکی اور نجاست کا اثر بدن یا کپڑے تک پہنچ جائے گا، جس کا دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ ناپاکی کا اثر 1 درہم سے زائد ہو جائے تو اسے دھوئے بغیر پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی جگہوں اور ایسے بستروں کا استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر کبھی ناپاک بستر یا ناپاک چادر یا ناپاک گدا وغیرہ کا بدلنا یا اسے دھونا مشکل ہو تو پھر ایسے موقعوں پر جو ہے اس پر کوئی پاک موٹا کپڑا بچھا لینا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں، کیا ناپاک بستر یا ناپاک جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا یا پھر جو ہے درود شریف وغیرہ کا پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے صحیح ہونے اور جس کے ادا ہونے کے لیے جگہ کا، بستر کا اور اسی طریقے سے جو ہے بدن کا، کپڑے کا پاک ہونا لازم و ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کے علاوہ دیگر اذکار کے لیے جگہ کا اور اسی طریقے سے بستر کا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ناپاک جگہ پر بھی انسان ذکر و اذکار کر سکتا ہے، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ براہ راست ناپاک جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا، استغفار پڑھنا، درود شریف وغیرہ پڑھنا یہ ذکر کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر وہاں سے ہٹنا یا اس جگہ سے اپنے آپ کو دور لے جانا یا پھر اس بستر کو بدلنا یا گدے کو بدلنا اگر ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کر لیں، پاک موٹا کپڑا اس کے اوپر بچھا دیں اور اس پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیں کہ صرف سونے کی وجہ سے سونے والا بستر ناپاک نہیں ہوتا ہے، صرف سونے کی وجہ سے سونے والا بستر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اس پر کوئی نجاست یا ناپاکی نہ پڑے تب تک بستر یا وہ جگہ کیا نہیں ہوگا، ناپاک، وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی، یعنی وہ جگہ پاک ہے، وہ بستر پاک ہے، وہ چادر پاک ہے۔ ہاں یاد رکھیں کہ اگر اس پر ناپاکی کا اثر ظاہر ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اس پر ناپاکی پڑی ہے، نجاست پڑی ہے، تو جس حصے پر ناپاکی یا نجاست پڑی ہے صرف وہ حصہ کیا ہوگا، ناپاک ہوگا، باقی حصہ پاک رہے گا۔ اگر آپ صرف اسی حصے کو کیا کرتے ہیں، دھو لیتے ہیں، تو پھر جو ہے پوری چادر کیا ہے، پاک ہے، اور پورا بستر کیا ہے، پاک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے ان دو مسئلوں کے جوابوں کو جو ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے ہر ایک مسئلے کو اور ہر ایک بات کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔